آپ کے سامنے ان 7 لوگوں میں سے ایک کا تذکرہ لے کر حاضر ہوا ہوں جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن سورج نیزوں کے برابر آ چکا ہوگا، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، لیکن دوسری طرف 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں بیٹھ کر قیامت کی اور حشر کی گرمی سے اور وہاں کی تپش سے محفوظ ہو کر آرام سے تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے 2 قسم کے لوگوں کا بیان گزر چکا کہ پہلا شخص وہ ہوگا جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہو، عادل کرتا ہو، اور دوسرا شخص وہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہو، اور تیسرا شخص جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تیسرا شخص جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، یعنی جب وہ ایک نماز پڑھ کر گھر آئے تو پھر وہ انتظار کر رہا ہو کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو، کب دوسری نماز کے لیے اذان کہی جائے اور میں دوسری نماز کے لیے مسجد جاؤں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ دل مسجد میں لٹکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے اس شخص کو بہت محبت ہو، اس کا دل چاہتا ہو کہ مسجد جا کر ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دنیاوی گفتگو نہیں ہوتی، جہاں پر آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں پر لوگ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، وہاں پر جھگڑا کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ سو مومن یہ چاہتا ہے اور مسجد سے محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزرے۔ سو بڑے مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جو اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے ہیں، اور مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے کہ مچھلی پانی کے اندر بہت اطمینان سے اور سکون سے رہتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو وہ کس قدر اطمینان اور سکون کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر اس مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ مچھلی تڑپنے لگتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے پانی میں پھر واپس بھیج دیا جائے۔ بالکل اسی طرح جب مومن مسجد کے اندر ہوتا ہے تو اس کا دل بہت پرسکون اور بہت ہی مطمئن ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ پھر سے اذان کہی جائے، پھر سے نماز کا وقت ہو اور میں اپنا وقت مسجد میں گزاروں۔ لیکن منافق کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پرندہ پنجڑے میں بند ہو تو اس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے آزاد کر دیا جائے اور میں اس پنجڑے سے باہر نکل جاؤں۔ بالکل اسی طرح جس کے دل میں اللہ کی دشمنی چھپی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جلدی سے ہمیں مسجد سے نجات مل جائے، پھر تو وہ مسجد آتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اسے اگر نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو وہ جلد بازی میں نماز پڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ حاضری بنا رہا ہو، اور پھر وہ حاضری بنا کر جلدی سے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے۔ سوئے میرے بھائی اور میری بہن، جس شخص کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوگا، جس کو مسجد میں وقت گزاری کا مزہ معلوم ہو جائے گا، ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیکن یہاں پر 2 باتیں بہت دھیان رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مسجد میں وقت گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کی جائے، مسجد میں بیٹھ کر سیاست کی جائے، مسجد میں بیٹھ کر دوسروں پر کیچڑ اچھالا جائے، مسجد میں بیٹھ کر غیبت کی جائے، کیونکہ مسجد میں گناہ کرنے کا وبال بھی عام جگہ گناہ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص باہر جھوٹ بولے تو اسے گناہ ہوگا، لیکن اگر وہی شخص مسجد کے اندر جھوٹ بولے تو اسے زیادہ گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے ایک مقدس جگہ کو بھی پامال کیا ہے۔ سو مسجد میں وقت گزاری کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بندہ یا تو دین کی بات کرے یا خاموش رہے یا ذکر اذکار وغیرہ میں مشغول رہے۔ اور دوسری بات دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد کے باہر اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہیں، یعنی مسجد کے باہر جب وہ جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ گناہ کا بازار گرم کرنے لگتے ہیں۔ سو آپ ذرا سوچئے کہ ایک وہ شخص جو ہر نماز میں مسجد آتا ہے، وہ مسجد میں زیادہ دیر اپنا وقت گزارتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مسجد سے باہر آتا ہے تو دوسروں کو گالی دیتا ہے، دوسروں کو مار دیتا ہے، کسی کو ستاتا ہے،
کسی کی زمین غصب کرتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے، وہ بہت سارے گناہ کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص اس فضیلت میں داخل نہیں۔ یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد کے باہر اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہیں، جو مسجد کے باہر جا کر اللہ کے حدود پامال نہیں کرتے، جو مسجد کے باہر بھی اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔